الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر کے تفصیلی احکام آپ سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ فاعل اور نائب الفاعل کے تفصیلی احکام اور جو قواعد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند اور مسند الیہ کی جو تعریف یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی مسند الیہ وہ جس کی طرف کسی کی اسناد کی جائے، اور مسند وہ جس کی اسناد کی جائے، نسبت کی جائے۔ جیسے لمع البرق، بجلی چمکی، یسقط الثلج، برف گرتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر فعل چاہے لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ یہ اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے فاعل کے بارے میں جان لیں کہ فاعل کیا ہوتا ہے۔ وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل آ جائے اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ جیسے جاء زید، شبہ فعل کا مطلب ہوتا ہے اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مصدر۔ جیسے جاء زید میں زید یہ ہے فاعل، اور زید سے پہلے دیکھیے جاء یہ فعل آیا ہے۔ اور شبہ فعل کی مثال زید ضارب ابوہ، اس میں ابوہ یہ ہے فاعل، اور اس سے پہلے اسم فاعل ضارب آیا ہے۔ فاعل کی تعریف اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر، یعنی فاعل کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر سے مراد یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے بعد فاعل اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو۔ جیسے طار العصفور، چڑیا اڑی، اب عصفور یہ اس میں ظاہر ہے۔ اکل التلمیذ خبزا، شاگرد نے روٹی کھائی، اس میں بھی التلمیذ یہ دیکھیے اس میں ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل یا شبہ فعل ہمیشہ واحد ہوں گے، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوں گے۔ اور اگر فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہوگا، فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے قذف الطفل الکرۃ، بچے نے گیند پھینکی، یا لعبت فاطمۃ، فاطمہ کھیلی۔ ان مثالوں میں دیکھیے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہے۔ اس میں ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر مرفوع متصل ہو۔ اب وہ ضمیر چاہے بارز ہو یا مستتر یعنی پوشیدہ ہو۔ فعل یا شبہ فعل واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوں گے۔ جیسے فاطمۃ لعبت، اس مثال میں لعبت میں ہیا ضمیر یہ ہے اس کا فاعل، اور ہیا ضمیر یہ دیکھیے فاطمۃ اس مرجع کے مطابق ہے، یعنی لعبت جو فعل ہے وہ ہیا ضمیر کے مرجع کے مطابق ہے۔ مرجع چونکہ مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، تو لعبت بھی واحد مؤنث ہے۔ اسی طرح جب فاعل مذکر ہو یا جب فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ جائے تو ایسی صورت میں فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ دو صورتیں کون سی؟ پہلی صورت جب فاعل مذکر ہو، جیسے جلس ولد، جب فاعل مذکر ہو تو فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، یعنی فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ مطابقت کا مطلب یہ یعنی کہ دو صورتوں میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ ان میں سے پہلی صورت جب فاعل مذکر ہو جیسے جلس ولد، اور دوسری صورت جب فاعل مؤنث حقیقی ہو۔
لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ جائے، جیسے ما نصرا الا فاطمہ تو ایسی صورت میں بھی فعل کو ایسی صورت میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، جیسے ما نصرا الا فاطمہ تو دیکھیے ناصرہ جو ہے یہ فعل ہے، مذکر لانا واجب ہے کس صورت میں؟ کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ فاطمہ تو مؤنث حقیقی ہے، فاطمہ یعنی کہ فاعل اور ناصرہ فعل دونوں کے درمیان الا کے ذریعے فاصلہ آیا ہے، ما نصرا الا فاطمہ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ جائے تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ دو صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جیسے قالت امرأۃ تو قالت فعل امرأۃ فاعل دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں، اگر فاصلہ ہوگا الا کے ذریعے تو پھر فعل کو مذکر لانا واجب ہوگا۔ دوسری بات، جب فاعل ضمیر ہو اور مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہو، فاعل ضمیر ہو، جیسے ہندن قامت، اب دیکھیے ہندن فاعل مؤنث حقیقی، ہندن قامت، قامت میں ہیا ضمیر یہ ہے اس کا فاعل، فاعل ضمیر ہے، جب فاعل ضمیر ہے اور مؤنث حقیقی کی طرف یا غیر حقیقی کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہو تو قامت میں ہیا ضمیر کا مرجع کیا ہے، لوٹنے کی جگہ کیا ہے، ہندن، مؤنث حقیقی کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں، الشمس طلعت، طلعت میں ہیا ضمیر یہ ہے فاعل، ضمیر فاعل ہے اور لوٹ کس کی طرف رہی ہے، مؤنث غیر حقیقی کی طرف۔ اسی طرح جب فاعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، اس کی ہیں 5 صورتیں، یعنی 5 صورتوں میں فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور کلمے سے فاصلہ آ جائے، جیسے جاء الیوم فاطمہ، اب فاطمہ یہ فاعل ہے، جاء فعل ہے، ان دونوں کے درمیان الیوم کے ذریعے فاصلہ آیا، لیکن یہ فاصلہ الا کے علاوہ کسی اور کلمے سے آیا ہے۔ اگر الا کے ذریعے فاصلہ آتا تو پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کو تو فعل کو مذکر لانا واجب ہوتا، تو اب اس کو جاء الیوم یوم فاطمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت الیوم فاطمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ دوسری صورت، جب فاعل مؤنث لفظی ہو، جیسے طلع الشمس، تو اس صورت میں دیکھیے الشمس مؤنث لفظی ہے، اور تو اب اس وجہ سے فعل کو طلع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب فاعل جمع مکسر ہو، جیسے جاء الرجال، اب اس میں دیکھیے کہ فاعل جمع مکسر ہے تو فعل کو جاء مذکر بھی لا سکتے ہیں اور جاءت الرجال فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح قال نسوۃ اور قالت نسوۃ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ نمبر 4، جب فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، جیسے الرجال ذہبت، اب اس میں دیکھیے ذہبت میں ہیا ضمیر یہ ہے فاعل اور اس کا جو مرجع ہے وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، مذکر عاقل کی جمع مکسر وہ کیا ہے، الرجال، مذکر بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے۔ نمبر 5، جب فاعل اس صورت میں بھی الرجال ذہبت بھی کہہ سکتے ہیں اور الرجال ذہبوا، یعنی ذہبت اور ذہبوا دونوں آپ لگا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نمبر 5، جب فاعل اس میں جمع ہو، یاد رکھیے اس میں جمع اور جمع دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں جمع میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ تو اگرچہ واحد کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں معنی جمعیت کا ہوتا ہے، جیسے القوم، جاء القوم، اب دیکھیے کہ فاعل اس میں جمع ہے تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جاء القوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جاءت القوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم بات جس سے عام طور پر طلبہ
واقف تو ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ میں یہ چیز نہیں ہوتی. شروع سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کلام کے اجزاء کی ترتیب میں اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل آئے، پھر فاعل، اور اس کے بعد مفعول. جیسے اکلت البنت الخبزہ، اکلا فعل آیا، البنت فاعل اور پھر مفعول. لیکن کبھی کبھی مفعول کو جوازی طور پر یا وجوبی طور پر فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے. یعنی کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. کبھی تو جائز ہوتا ہے مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا، اور کبھی یہ واجب ہوتا ہے. اور کبھی فعل پر بھی مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جیسے زیدن ضربت. اب اس میں دیکھیے زیدن یہاں پر مفعول ہے لیکن اور ضربہ فعل سے پہلے آ گیا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ فعل پر کبھی بھی فاعل کو مقدم نہیں کیا جاتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل پہلے آ جائے فعل بعد میں آئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فعل پہلے ہی آئے گا. آپ کے سامنے 3 صورتیں وہ بیان کرتا ہوں جس میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے. نمبر 1، جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو تو ایسی صورت میں فاعل پہلے ہوگا، مفعول بعد میں ہوگا، جیسے اکلت خبزن. نمبر 2، جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہوں، یعنی جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور ایک کے مفعول ہونے پر دلالت کرے. یعنی پتہ ہی نہ چلے، نہ اعراب کے ذریعے پتہ چلے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، اور نہ ہی کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے پتہ چلے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے. جیسے لقی موسیٰ عیسیٰ، تو ایسی صورت میں پہلے جو ہوگا، پہلا اسم جو ہوگا وہ فاعل ہوگا. یہاں پر موسیٰ کو فاعل بنانا یہ واجب ہے. میں نے قرینے کا لفظ استعمال کیا. قرینہ وہ چیز کہلاتی ہے، قرینہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے، بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے. اسے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ چیز ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے، اکل الکم مسرا یحییٰ. اب یحییٰ یہ تو آدمی کا نام ہے اور کم مسرا یہ پھل کا نام ہے. تو اب مثال کے طور پر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پھل نے یا امرود نے یحییٰ کو کھایا، تو ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ کم مسرا کا از قبیل معقول، یعنی ایسی چیز ہونا کہ جس کو کھایا جاتا ہے، اور یحییٰ کا کھانے والا ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور کم مسرا یہ مفعول ہے. اسی طرح ضربت الفتى حبلا، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فتح نوجوان اور حبلا حاملہ عورت. تو اس میں فعل کا مؤنث ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل حبلا ہے اور مفعول الفتح ہے. تو پہلی مثال میں قرینہ معنویہ ہے اور دوسری مثال میں قرینہ لفظیہ ہے. یعنی لفظوں میں قرینہ اگر نظر آئے، ہمیں لفظوں میں ہمیں پتہ چلے کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی فعل بھی مؤنث ہے اور آگے فاعل بھی مؤنث ہے، تو بیچ میں کوئی مذکر آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ اگر فعل مؤنث اور فعل بھی مؤنث ہے اور ایک اسم بھی مؤنث ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ والا جو اسم ہے یہ اسی فعل کا فاعل ہے، کیونکہ اس کا یہ بھی مؤنث ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو اس کے مطابقت ہوتی ہے. بہرحال تو ایسی صورت میں جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں ہی نہ پائے جاتے ہوں جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور ایک کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے لقی موسیٰ عیسیٰ، یہاں پر موسیٰ جو ہے اس کو فاعل بنانا یہ واجب ہے. اور نمبر 3، جب مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. جیسے ما اکل زید الا زبدن، زید نے نہیں کھایا صرف مکھن. تو اس میں دیکھیے زبدن اس اسم سے پہلے الا یہ واقع ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا یہ ضروری ہے. 3 صورتیں وہ کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے. نمبر 1،
جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے جاءکم رسول، اس میں دیکھیے جاء کے ساتھ کم جو ضمیر آ رہی ہے یہ ہے منصوب متصل، تو یہ اس مفعول کو رسول جو کہ جاء کا فاعل ہے اس پر مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ اور عام طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فعل کے ساتھ جو ضمیریں آتی ہیں، عام طور پر فعل کے ساتھ جو ضمیریں متصل ہوتی ہیں وہ عموماً مفعول بنتی ہیں۔ نمبر 2، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، جیسے ما کتف الازہار الا الاولاد، کلیاں بچوں نے ہی توڑی، یعنی کلیاں نہیں توڑی مگر بچوں نے، تو الا کے بعد فاعل آ رہا ہے تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر ہو جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو، فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر ہو جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ضمیر کا مرجع پہلے آتا ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے۔ جیسے ضرب لصا رفیقہ، چور کو اس کے دوست نے مارا۔ اب لصا رفیقہ، یہ رفیقہ ضربہ کا فاعل ہے اور اس کے ساتھ ہو ضمیر جو متصل ہے، یہ ضمیر لصا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ جب فاعل یا مفعول میں سے کسی کو وجوبی طور پر مقدم کیا جائے تو مقدم کرنے کی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اگر نہ پائی جائے تو ان دونوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے، یعنی چاہے آپ فاعل کو مقدم کر لیں چاہے مفعول کو مقدم کر لیں۔ جیسے رآ زید الجاموسا، آپ زیدو کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں اور الجاموسا یہاں پر آپ نے زیدو کو مفعول پر مقدم کر لیا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں رآ الجاموسا زید، یعنی جاموس جو کہ مفعول ہے اس کو آپ نے فاعل پر مقدم کر لیا کہ زید نے بھینس دیکھی۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، فعل، فاعل اور مفعول کا چند جگہوں پر حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب فعل کے حذف پر کوئی قرینہ پایا جائے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ قرینہ یعنی ایسا امر جو فعل محذوف پر دلالت کرے کہ یہاں پر فعل حذف ہے، تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے آپ سے سوال کیا من جاء، کون آیا، تو اس کے جواب میں اگر صرف زید کہا جائے تو اس سے پہلے جاء فعل محذوف ہوگا، کیونکہ زید اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور فعل محذوف پر قرینہ یہ اس کا سوال ہوگا، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے جواب میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کون آیا، آپ نے کہا زید، تو مطلب آپ نے آیا کا آیا آپ کے کلام میں محذوف ہے کہ زید آیا۔ نمبر 2، اگر فاعل ایسے کلمہ کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو فعل کا حذف کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پر احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والا استجارہ کا کر رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ جب فاعل ایسے کلموں کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے فعل کون سے ہیں؟ ایسے فعلوں سے مراد ہیں حروف تحدید اور کلمات شرط و جزا۔ اس مثال میں دیکھیے ان احد من المشرکین استجارک، احدن یہ فاعل ہے جو ان حرف شرط کے بعد واقع ہوا، تو فاعل ایسے کلمہ کے بعد اگر آئے جو کلمہ صرف فعلوں پر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فعل کا حذف کرنا واجب ہے، یعنی احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے۔ اصل عبارت کیا تھی؟ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور چونکہ بعد والا جو استجارہ کا ہے یہ پہلے والے استجارہ کا کی تفسیر کر رہا ہے، تو اس وجہ سے پہلے والے فعل کو ذکر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، جب سوال کے جواب میں صرف نعم یا بلا کہا جائے تو سوال میں جو فعل، فاعل اور مفعول ذکر کیے گئے ہوں گے سب محذوف مانے جائیں گے۔ جیسے کسی نے سوال کیا اَأَيْقَظَ زَيْدٌ بَكْرًا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، کیا زید نے بکر کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ تو اس کے جواب میں
نعم یا بلا کہا، نعم یعنی ہاں، یا بلا کہا، کیوں نہیں؟ تو اس میں فعل فاعل مفعول تینوں محذوف مانے جاتے ہیں. جیسے ای قضا، فعل بھی حذف، زید فاعل بھی حذف، اور بکرن مفعول بھی حذف. سب چیزیں محذوف مانی گئی. کیا آپ نے زید کو کتاب دے دی؟ تو آپ نے آگے سے کہا ہاں، تو آپ نے پہلے یہ فعل فاعل مفعول تینوں حذف کر دیے، تو یہ بھی بہرحال جائز ہوتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں نائب الفاعل کے بارے میں. نائب الفاعل وہ مرفوع اسم ہے جسے فاعل کی جگہ رکھا جائے اور فعل مجہول کو اس کی طرف منسوب کیا جائے. جیسے شرب ماء، اس میں دیکھیے ماء یہ ہے، اصل میں ماء یہ ہے مفعول بہ، مفعول ہے، اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے اور اسی مفعول کو نائب الفاعل کہتے ہیں. اور اس ماء کو فاعل کی جگہ رکھا گیا ہے اور اسے رفع دی گئی ہے. شرب فعل مجہول ہے اور ماء یہ نائب الفاعل ہے. اس کو مفعول ما لم یسمى فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے فعل کا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو. یہ تمام احکام میں فاعل کی طرح ہوتا ہے، یعنی اگر نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اور اگر مذکر اور مؤنث ہونے میں نائب الفاعل کے مطابق ہوگا. فعل جو ہے مذکر مؤنث ہونے میں نائب الفاعل کے مطابق ہوگا. اور اگر اس میں ضمیر ہو، اگر نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا. جیسے الرجال اخذوا، مرد پکڑے گئے. تو اس میں دیکھیے الرجال جو ہے اخذوا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ الرجال ہے. اب اخذوا میں جو ضمیر ہے، ہم ضمیر جو الرجال اس کے مرجع کے مطابق ہے، جو کہ نائب الفاعل ہے وہ اس کے مرجع کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.